وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، ایسے ہی ان لوگوں نے کہا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان کی بات جیسی بات کہی، ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہو گئے ہیں، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 118 ہے، اور اس آیت میں رب ذوالجلال والاکرام نے کفار عرب کے بارے میں بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزوں کے مطالبات کرتے ہیں جیسی چیزوں کے مطالبات یہود اور نصارہ اپنے انبیاء سے کرتے رہے۔ تو مشرکین عرب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مطالبات کرتے تھے، کہا کرتے کہ اگر آپ یہ معجزات لے آئیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت سارے معجزات دیے تھے جو ایمان لانے کے لیے کافی تھے، جیسے شق قمر کا واقعہ ہے، قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا نکل جانا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور بہت ساری نشانیاں۔ لیکن مشرکین عرب اپنی مرضی کی نشانیاں مانگتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نشانیاں جو یہ چاہتے ہیں وہ بھی اگر مل جائیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ یقین والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ مشرکین عرب کون سے معجزات مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہا ہم تمہیں ہرگز نہ مانیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین میں سے کوئی چشمہ جاری کر دے۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کو تب مانیں گے جب آپ کوئی چشمہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجور اور انگور کا کوئی باغ ہو پھر تو اس باغ میں بہت سے نہریں جاری کر دے۔ یعنی مطالبہ یہ تھا کہ آپ کا کوئی باغ ہو اور اس میں آپ نہریں جاری کر دیں، پھر ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا جیسا تو خیال کرتا ہے ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دے، یا تو اللہ اور فرشتوں کو روبرو لے آئے۔ مشرکین کہتے تھے کہ آپ اپنے رب سے مانگے کہ وہ ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے، یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے روبرو لے آ، پھر ہم مان جائیں گے۔ یا تیرے پاس کوئی سونے کا گھر ہو، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور ہم تو تیرے چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ تو ہمارے پاس ایسی کتاب لائے جیسے ہم بھی پڑھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ آپ کا سونے کا گھر ہونا چاہیے، یا آپ آسمان کی طرف چڑھیں، ایسی کتاب لے کے آئیں جسے ہم سب پڑھ سکیں، پھر ہم آپ پر جو ہے ایمان لے آئیں گے اور یقین کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم، ان کے دل پچھلے کفار یہود اور نصارہ کے مشابہ ہو چکے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی آیات اور ایسے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھے ہیں جس پر یقین والے ایمان لے آتے ہیں، لیکن یہ حسد اور عناد والے ہیں، ان کو یقین نہیں ہے، شک اور تردد والے ہیں، اس وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کو ہم نے حق دین دے کر حق کتاب کے ساتھ سچائی کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ کا کام ہے ماننے والوں کو بشارتیں اور خوشخبری دیں جنت کی اور اللہ تعالیٰ کے رضا ہونے کی، اور جو نہیں مانتے ان کو آپ ڈرائیں جہنم اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے۔ کوئی اگر ایمان لاتا ہے تو اس کی مرضی، کوئی اگر ایمان نہیں لاتا
تو ایمان نہ لانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھیں گے، بلکہ ان کو راستہ دکھایا گیا ہے، کتاب نازل کی گئی ہے، معجزات بے شمار ہے، ان کے پاس ایمان نہ لانے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ کل قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھی جائے گی۔